الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. اللہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کے ذریعے سے آج کے خطبے میں نماز کے سلسلے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ توحید کے بعد دین اسلام میں کسی عبادت کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ نماز کا ہے. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جس عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے، غفلت برتی جاتی ہے، لاپرواہی ہو رہی ہے، تقصیر اور کوتاہی ہو رہی ہے، وہ ہے نماز. آج ہمارے معاشرے میں نماز کی عبادت میں اتنی لاپرواہی اور اتنی غفلت اور اتنی تقصیر اور کوتاہی دیکھنے کو مل رہی ہے. دوسری کسی عبادت میں اتنی تقصیر اور کوتاہی دیکھنے کو نہیں ملتی. اسی لیے بطور تذکیر اور یاد دہانی آپ حضرات کے روبرو کتاب و سنت کی روشنی میں نماز کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. حضرات، میں نے خطبے کے آغاز میں سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، پانچوں وقت کے نمازوں کی حفاظت کرو، اس کے اوقات کی حفاظت کرو.
اس کے پورے شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، ہر ناحیے سے، ہر طریقے سے نماز کی حفاظت کرو، 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ دوسری بات اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی، کیونکہ نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر فرمایا تھا شغلونا عن الصلاۃ، پیارے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے گھروں میں آگ بھر دے، ان لوگوں کے قبروں میں آگ بھر دے، اس لیے کہ ان لوگوں نے نماز کے وقت میں بھی ہم لوگوں کو جنگ میں مصروف رکھا، جنگ میں مشغول رکھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی آگ بھر دے اور ان کے قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ اور اسی طرح نماز عصر کی خصوصیت اور فضیلت ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا یعنی چھوڑ دیا، گویا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ سب سے پہلے تو ہم اعمال کرتے کا ہے، اعمال برباد ہونے کے لیے نماز عصر چھوڑنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد حبط عملہ، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً نماز عصر کی بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ حضرات، تیسری بات اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب نماز کے لیے کھڑے رہو تو پورے ادب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہو، اس لیے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بوقت ضرورت نمازوں میں بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ نماز ہوتی ہے، ایک صحابی تاخیر سے آتے ہیں، آتے ہی نماز میں کھڑے ہوئے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی رکعت چل رہی ہے، تو نماز میں کھڑے صحابی بتا دیتے تھے کہ فلاں رکعت ہے۔ کوئی آدمی آتا ہے نماز کی حالت میں، نماز پڑھ رہے آدمی کو سلام کرتا ہے تو نماز کی حالت میں ہی وہ سلام کا جواب دے دیتا تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز میں بات چیت کرنا منع، نماز میں بات چیت کرنے سے روک دیا گیا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں پورے خاموشی کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، پورے ادب کے ساتھ۔ ادھر ادھر دیکھنا تو دور کی بات، بیکار کے ہاتھوں کو چلانا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نمازوں میں ہاتھوں کو چلاتے، کبھی ادھر اٹھ جاتے ہیں، کبھی ادھر اٹھ جاتے ہیں، کبھی خاص کر ہمارے نوجوان بالوں کو درست کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں نماز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن لو وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں پورے ادب کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز میں بے جا حرکتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے اندر، ان کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس طرح یہ حرکت نہیں کرتے، ان کے اعضاء میں سکون ہوتا۔ اسی لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑے رہو تو پورے ادب کے ساتھ، پوری توجہ سجدے کی جگہ پر۔ حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام پیغمبروں کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ تمام پیغمبروں کی شریعت میں نماز کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ فعل الخیرات، اچھے کاموں کا حکم کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہاں البتہ پچھلی شریعت میں جو نماز کا حکم رہا ہے اس کا طریقہ الگ رہا ہوگا، اس کی رکعات کی تعداد الگ رہی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے من جملہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام پیغمبروں کی شریعت میں نماز کا حکم ضرور رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، نماز کی خصوصیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے۔ انسان تو انسان، کائنات کے بے زبان جانور، جیسا کہ شجر ہے، حجر ہے، چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی عبادت کا طریقہ بتا دیا، ان کے لیے بھی تسبیحات ہیں، ان کے لیے بھی نماز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ کائنات کی بے زبان جانور کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیحات کا طریقہ رکھا ہے، نمازوں کا طریقہ رکھا ہے، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بے زبان جانور، یہ جو مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں لگی رہتی ہیں۔ جب بے زبان جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، چھے جائے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی عطا کیا ہے، صحت بھی عطا کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، لیکن یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گیا۔ اسی لیے نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر یعنی آسمان سے زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے روزے کا حکم عطا کیا، زکوٰۃ کا حکم عطا کیا، یعنی وحی کے ذریعے سے نکاح، طلاق، خلا، بیع و شراء، تجارت کے حوالے سے اور بے شمار احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین میں بھیجا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ یہ نماز وہ بہترین تحفہ ہے، اسی لیے نماز کو کبھی نہ چھوڑو، نماز کے سلسلے میں کبھی لاپرواہی مت کرو، نماز کے سلسلے میں کبھی غفلت نہ برتو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے خلافت میں
جو گورنرز تھے ان کے پاس ایک خط بھیجتے ہیں، اس خط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَهَمَّ أُمُورَهُمْ بِالصَّلَاةِ، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نماز ہے۔ فَمَنْ حَفِظَهَا، لہذا جو کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے گویا کہ اس نے دین کی حفاظت کیا۔ دوسری روایت میں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، لہذا ستون کی اہمیت اس کو جا کر پوچھو جو کنسٹرکشن کرتا ہے، جو بلڈنگ کی جو عمارت بنتا ہے، عمارت جو کنسٹرکشن کرتا ہے، اسے جا کر پوچھو کہ پلرز کی یعنی ستون کی کیا اہمیت ہے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ اسی لیے نماز کو مضبوطی سے تھامو، کیونکہ یہ ستون ہے، یہ پلرز ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی پیارے نبی کے زبان پر جو جملہ تھا وہ یہی جملہ تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز۔ لیکن آج ہمارے پاس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آج ہمارے پاس دوسرے چیزوں کے لیے وقت ہے لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، تجارت کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دعوت کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوستوں کے ساتھ بات چیت کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے، چائے کا ماحول بنانے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن کسی چیز کے لیے اگر وقت نہیں ہے تو دین اسلام کا جو اہم ارکان نماز ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں ہمارے پاس، بھائی نماز پڑھ لے کیا، تو ان کا جواب سن کر ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت ٹائم رہا تو پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں کیا؟ جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں آتا ہے کہ حضرت ٹائم ہوتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو صحیح سلامت رکھا ہے، سب اعضاء اللہ تعالیٰ نے صحیح عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہم نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں مسجد کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنی گھریلو زندگی پر نظر ڈالیں گے تو شریعت ہمیں یہی تعلیمات دیتی ہیں کہ بچوں کو جہاں تربیت ہم کرتے ہیں سب سے پہلی تربیت یہی کرو کہ ان کو نماز کی عادت ڈالو، نماز کا حکم کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہوں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جب بچہ 7 سال یعنی 10 سال ہونے کے باوجود بھی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو تنبیہ کرو اور ڈانٹو، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو سزا دو، مارو۔ آج دنیا کا کوئی قانون ہمارے بچے توڑتے ہیں تو باپ ڈر جاتا ہے، بچوں کو ڈانٹتا ہے، بچوں کو سزا دیتا ہے، لیکن صبح شام علی الاعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑے جاتے ہیں، لیکن باپ کے پیشانے پر بل بھی نہیں پڑتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابیہ اپنے بچوں کو مسجد کو لایا کرتی تھی، نمازوں کا اہتمام کرایا کرتی تھی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ پیچھے کھڑے رہنے والے صحابی کو شک ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پرواز ہو چکی ہے۔ جب سجدہ حد سے زیادہ طویل ہو گیا تو وہ صحابی اپنا سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور اوپر نواسے رسول ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکنا چاہیے، ہاں البتہ مسجد کو لانے سے پہلے بچوں کی تربیت ضرور کرنا ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر شور و شغب نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو سمجھا کر لائیے، تربیت کر کے لائیے۔ اور اسی طرح سے حضرات خاص کر 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں 3 باتوں کا لحاظ کرو، 3 باتوں کا اہتمام کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو اس کے اپنے اوقات پر پڑھو، نماز کو اس کے اپنے وقت پر پڑھو۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو ہم اس کے وقت پر نہیں پڑھتے بلکہ نماز کو ہم اپنے وقت پر پڑھتے ہیں۔ نماز کو ہم اس کے وقت پر نہیں پڑھتے بلکہ نماز کو ہم اپنے وقت پر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نماز جو فرض کیا ہے اس کو اپنے اوقات پر، اس کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ آج دعوت کے لیے ہم وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں، دعوت کے لیے وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں، نکاح کی مجلس میں شرکت نہیں کرتے، فوراً حال کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن نماز کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں کوسوں دور ہیں ہم۔ دیکھتے ہیں بار بار گھڑی کے جماعت کا وقت ہوا ہے یا نہیں۔ جماعت کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت اپنے دکانوں سے نکلتے ہیں، اس وقت اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ جب آتے ہیں مسجد کو، آتے آتے تو رکعتیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار تو سلام امام صاحب پھیر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نماز کی ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے، نماز کو لے کر ہم ابھی بھی غفلت میں مبتلا ہیں، ابھی بھی لاپرواہی میں ہیں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج لوگ شکایت کرتے ہیں، آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں۔ یہ تمام تر چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی انسان پریشانی میں ہے، اس کے پاس سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون کا جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ کے رکھا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ سکون کا جو سر چشمہ ہے وہ نماز ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے، آپ توجہ کر کے دیکھ لیں، غور کر کے دیکھ لیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں رہے گی۔ جو لوگ نمازوں کے اہتمام نہیں کرتے ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نہیں رہتی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون قلب چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرو، ذکر اللہ کا اہتمام کرو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز کو اس کے اپنے اوقات میں پڑھنا ہے، نہ کہ ہمارے اوقات میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ آج ایک الگ بیماری چل پڑی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو نئے کچھ
تعلیمات سیکھ لیتے ہیں، نئے نئے نخرے سامنے لا کر دکھاتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اہل علم لکھتے ہیں جماعت کے ساتھ، جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب سب لوگ رکوع کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 درجہ گنا بڑھ جاتا ہے ثواب میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے وقت پر رہنمائی کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی گھر سے مسجد تک لانے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی، کوئی خادم میرے پاس نہیں ہے، کیا میں نابینا ہونے کی وجہ سے کیا میں اپنی نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم گھر میں نماز پڑھ لو۔ جب وہ نابینا صحابی جا رہے تھے تو فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ رکو، هل تسمعوا حی علی الصلاۃ، کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو وہ نابینا صحابی کہتے کہ ہاں، میرے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر تک اذان کی آواز آتی ہے تو تم اذان کا جواب ضرور دو، یعنی نماز مسجد میں آ کر ادا کرو۔ جب نابینا صحابی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نابینا کو عذر نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے پاس صحیح سلامت ہاتھیں عطا کیا ہے، پیر عطا کیا ہے، عقل عطا کیا ہے، کان عطا کیا ہے، آنکھ عطا کیا ہے، زبان عطا کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے صحیح اعضاء سلامت کے ساتھ عطا کیا ہے، تو ہمارے لیے کیسے عذر ہوگا کہ مسجد میں نہ آنے کی؟ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ وعید فرماتے ہیں کہ جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کروں، یعنی آگ کو جلاؤں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی لیے نمازوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرو۔ اور تیسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بات یہ ہے فرض نماز کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں بھی ہیں، سنتیں مؤکدہ اور سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہیں، اس کا بھی اہتمام ہم اپنی زندگی میں ہمیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں اور نماز جیسے ہمیں پڑھنی چاہیے آج ہم ویسے نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز میں کھڑے رہتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں گھوم رہا ہوتا ہے، ہم نماز میں کھڑے رہتے ہیں، خود کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سی رکعت چل رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ فرض نماز میں ہم سے جو کوتاہی، جو کمی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نمازوں کے بعد سنتوں کو رکھ کر، سنت مؤکدہ اور نوافل کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ ساری کوتاہی کو معاف کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت اور نوافل کے ذریعے سے انتظام کر دیا ہے۔ اس لیے سنن و نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ المدثر کے اندر فرماتا ہے، سورۃ المدثر پڑھو
تو اس کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں جو مکالمہ ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہارا کیا گناہ تھا جن کی وجہ سے تم جہنم رسید ہوئے ہو؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، بہت سارے اسباب ہے جہنم رسید ہونے کے، لیکن اس میں سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم جو جہنم رسید ہوئے ہیں اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ذرا سوچو کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج کی فجر چھوڑ دیے ہیں، گزشتہ جمعہ ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد آج جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ المدثر میں فرمایا، جہنمی خود کہیں گے کہ ہمارے جہنم میں آنے کا اہم ترین ریزن ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ کتنے لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں بیماری میں ہونے کے باوجود، ہاسپٹل میں بیڈ میں ہونے کے باوجود بھی وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتے، لیکن آج ہمارے پاس نماز کی کوئی اہمیت نہیں، دوسرے چیزوں کی ہمارے پاس اہمیت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، دعوت کے لیے ہمارے پاس اہمیت ہے، دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور کرکٹ دیکھنے کے لیے، IPL دیکھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے۔ نوجوان موبائل میں گیم کھیلنے کے لیے اور گانے سننے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک نئی تمنا، ایک نیا عزم، ایک نئے ارادہ لے کر آج اٹھو میرے دوستو، آج کے بعد سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔